بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کرو، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر سر میں خشکی ہے تو میتھی دانے کو پانی میں بھگو کر اس کو سر میں لگانے سے سر کے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ سیری پائی پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہارے منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کو زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی جاؤ، پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ سفید زیرہ کینسر میں محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے تو، دھبے پڑ جائے تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملے۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرے دھو لے۔ ایلوویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائے، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو وضو کر کے سو جایا کرو، برکت ہوگی۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے، زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ نہارے منہ شہد کھانے سے آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ نہارے منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہو سکتی۔ ہارٹ اٹیک سے بچے رہنا چاہتے ہو تو روزانہ ایک سیب کھائے اور روزانہ نہارے منہ ایک لہسن ضرور کھائے۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائے۔ بدہضمی سے ہونے والی گیس اور سر کے درد کے لیے نہارے منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھائے۔ الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو ایک کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ جلدی دبلا ہونا ہے تو لیموں والا پانی پیا کرو۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جائے گی۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے اور ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینہ کا رس لگا لیا کرو۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہارے منہ انار کھائے، صحت مند ہو جائیں گے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنے سے نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں، آپ کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ شیر جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو یہ چیزیں ضرور کھائیں۔ لسوڑا، کالے چنے اور شلجم۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس خارج ہونے لگے تو یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آ جائے تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو
خسخاش کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لو، پیشاب کھل کر آئے گا۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہے وہ روزانہ 4 کھجور کھایا کرے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر کے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ برتن رات کے وقت دھو کر سو جائے۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ۔ اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔ جھریاں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند والا انسان اداس ہی رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہی کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہے، یادداشت اور نظر کبھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ دیں، گردن اور پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت سستی رہے تو 1 پاؤ بادام، 1 چھٹانگ سونف، آدھا پاؤ شرکش، آدھا پاؤ کشمش، ان سب چیزوں کو مکس کر لے۔ یہ مرکب ہر وقت اپنے جیب میں رکھے، دن میں وقفے سے تھوڑی دیر کی مقدار میں کھاتے رہے۔ پہلے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں، پھر آہستہ سے اس کی مقدار بڑھا لیں۔ اگر مزید صحت تندرستی چاہتے ہیں تو اس سارے مرکب کو صرف 10 گرام کلونجی ملا دیں، اس کا استعمال شروع کر دیں، چند ہفتے میں اپنے صحت اور تندرستی کا کمال دیکھیں گے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسے امراض سے آپ بچے رہیں گے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کرو، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ اگر آپ ذرا محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا استر ضرور لگا لیا کریں۔ تیز تیز چلنے والا انسان تیز دماغ ہوتا ہے۔ رات کے وقت جوئے نہیں نکالنا چاہیے، اس سے اور اضافہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ جو لوگ ناخن چباتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں کیونکہ ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، صبح نہاری میں 50 گرام پیاز کا رس پینے سے گردے کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائے گی۔ واش روم اور غسل خانے سے پیلے دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ نمک فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ زیادہ ناراض رہنے اور ذہنی دباؤ سے چڑچڑا پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دارے چینی کا چائے استعمال کیا کریں۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے والے افراد کے بال روکھے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں سولر پینل لگا ہو وہاں کے افراد کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے بدن میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ کھانا ہمیشہ ہاتھ سے کھانا چاہیے، چمچ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے، اس لیے جوڑوں کے درد والے اس کا ضرور استعمال کریں۔ جن لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا رس پلاؤ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرن جزا۔